اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج کے اس جمعے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم نبی علیہ السلام کی ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو تاکید کے ساتھ عمل کرنے کا اس سنت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر یہ یہاں تک نہیں کہ صرف ارشاد فرمایا ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے تو ہر انسان جو میرے اس ارشاد پر عمل کرے گا اس کا نصف ایمان کامل ہو جائے، اس کا نصف ایمان کامل ہو جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے، نبی علیہ السلام کا بھی حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، سارے صحابہ کی مشترکہ سنت ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے تو پھر بھی غلط بات نہیں۔ وہ کیا حکم ہے اللہ رب العزت کا؟ ہر مومن مرد عورت کو کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن مرد عورت وہ نکاح کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کا آدھا ایمان پورا کر دیتے ہیں، یعنی آدھا ایمان ان کا مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھا ایمان عبادات سے، اپنے عمل سے، اور اسی طرح ریاضات سے، اسی طرح اللہ کی تسبیح اور تحمید سے پورا کرنا ہوگا۔ لیکن اتنا آسان کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے، مرد کی فطرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نکاح کی خواہش رکھی ہے، اور اسی طرح عورت کی فطرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ دیگر جو اللہ کی عبادات ہے، یاد رکھیں نکاح بھی مستقل ایک عبادت ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر، یہ حدیث کی روح سے عرض کرنے لگا ہوں، جو بندہ جان بوجھ کر اختیارات ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، اپنی بیوی کی کفالت کی طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرتا، وہ ہر ایک منٹ میں گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کا گریبان پکڑیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ جب تیرے نبی نے حکم دے دیا، حکم نہیں کر کے دکھا دیا، تمام صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھا دیا، تجھے کون سی چیز مانے رہی؟ کس چیز نے تجھے منع کیا کہ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دے اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دے اور صحابہ کے عمل کو چھوڑ دے؟ تجھے کس چیز نے اس بات سے منع کر رکھا؟ تجھے کس چیز نے اس بات سے منع کر رکھا تھا؟ آج میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم نے خود، ہمارے معاشرے نے، ہم لوگوں نے، ہمارے رسم و رواج نے، ہماری جو ہے برادریوں اور شریکوں نے اس نکاح کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے۔ انسان جب نکاح کا نام لیتا ہے تو اس کے سامنے ایک پہاڑ آتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، کوئی 10-20 لاکھ روپے کا کام ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ اسلام نے نکاح کو اتنا آسان بنایا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہم نے زنا کو سستا کر دیا ہے، اور جو حلال طریقہ ہے نکاح اس کو جو ہے مہنگا کر دیا ہے۔ زنا کو آسان کر دیا ہے، جو حرام ہے، جو قرآن حدیث کی روح سے حرام ہے، اور جس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کنوارا لڑکا یا لڑکی زنا کرتا ہے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لیتا ہے تو پھر اس کی جان ختم، اس کی دنیا کے اندر رہنے کی گنجائش ختم۔ پھر اس کو فیر مار کر یا تلوار کے ساتھ نہیں
بلکہ ایسی ایذا کے ساتھ اس کی جان نکالو کہ ساری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دو۔ کیا اللہ کی حدود ہے زانی، شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے؟ کہا کہ مسلمان ایسے مرد کو کہ جو شادی شدہ ہو پھر بھی اس نے زنا کیا، ایسی عورت کو جو شادی شدہ ہو پھر بھی اس نے زنا کیا، مسلمان کھلے میدان کے اندر ان دونوں کو لے جائیں۔ مسلمان قاضی یہ حکم دے، جج چیف جسٹس یہ حکم دے، وزیر اعلیٰ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اس پر عمل درآمد کروائیں۔ علماء کا کام ہے ممبر کے اوپر چڑھ کر ان کے بارے میں فتویٰ دیں کہ مسلمان ان ایسے مرد اور عورت کو میدان کے اندر لے جائیں اور ایک کھڈا کھودیں، اس کھڈے کے اندر آدھا ان کو دفن کر دیں، آدھا جسم اندر اور آدھا باہر، تاکہ یہ بھاگ نہ سکے۔ چاروں طرف مسلمان ہی مسلمان کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائیں اور ان کو مارنا شروع کریں۔ اتنے پتھر ماریں کہ ان کی جان ہی نکل جائے۔ اس قدر سخت گناہ ہے زنا کا، لیکن آج ہم نے زنا کو وہ سستا کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے، سہل کر دیا ہے، اور نکاح کو جو اللہ نے ایک پاکیزہ چیز بنائی ہے، جو اللہ نے ایک بہت ہی آسان چیز بنائی ہے، ہم نے اس کو مشکل کر دیا، اس کو مہنگا کر دیا ہے، اس کو دشوار کر دیا ہے۔ بہت بڑی سوچنے کی میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بات۔ آج کچھ لوگوں کو دیکھا گیا، کچھ سینئر ملک کے سینئر لوگوں کو دیکھا گیا، وہ کیا کہتے ہیں، بڑا عجیب چٹکلا چھوڑتے ہیں کہ جب باہر سے دودھ ملتا ہے تو گھر میں بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب باہر سے دودھ ملتا ہے تو گھر میں بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جب باہر زنا کے موقع مل جاتے ہیں تو گھر میں بیوی کو رکھنے کی کیا ضرورت؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج جا کر یورپ کے اندر دیکھ لیں، ان لوگوں نے نکاح کے سسٹم کو ختم کیا، ان لوگوں نے خاندانی نظام کو ختم کیا۔ آج یورپ کی عورتیں جو ہیں پہلے زمانے کی باندیوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے ہاں جانوروں کے عورت سے زیادہ حقوق ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ حال تھا کہ ایک عورت کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ کس قدر ضلالت والا معاملہ کیا جاتا تھا عورت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، اب یہ بات الگ ہے، وہ جوان ہے، بوڑھی ہے، ادیر عمر ہے، اس بات کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اگرچہ وہ جوان ہے، اگر اس کا خاوند مر گیا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا۔ یہ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ اس عورت کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اسی کمرے کے اندر اس کو جانوروں کی طرح، بلکہ اگر میں یوں کہوں کتوں کی طرح روٹی ڈالی جاتی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی کمرے کے اندر وہ عورت، آج کل تو کمروں کے اندر واش روم بن گئے، پہلے یہ نظام نہیں ہوتے تھے، کچے کمرے، کچی زمینیں، اسی کمرے کے اندر وہ بیوہ عورت کیا کر رہی ہے؟ اپنا پیشاب پخانہ بھی کر رہی ہے، اسی کمرے کے اندر جانوروں کی طرح اس کے آگے روٹی بھی ڈالی جا رہی۔ اس کمرے کو بالکل بند کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ عورت وہاں تڑپ تڑپ کر بیماری کے ساتھ لڑ کے یا نفسیات کی مریض ہو کر مر جاتی تھی، پھر اس کو کمرے سے نکالا جاتا تھا، ورنہ اس کو کمرے سے نہیں نکالا جاتا۔ اس قدر ظالمانہ سلوک عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اس دین اسلام نے آ کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو عزت کی چوٹیوں تک پہنچا دیا، عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آج کچھ جو ہے نااہل اور جن کو بالکل علم ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، اسلام عورتوں کے حقوق کا دشمن ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کے پیچھے لگا ہوا۔ اس سے بڑھ کر اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اسلام کے آنے سے پہلے
اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی، وہ اپنی تذلیل یعنی بیٹی کی پیدائش کو باپ اپنی تذلیل سمجھتا تھا، بیٹی کی پیدائش پر باپ اپنا منہ چھپاتا تھا، اپنے رشتہ داروں سے اس پیدائش کو جو ہے چھپاتا تھا، اس قدر عورت کی پیدائش پر جو ہے ناگواری کا اظہار کیا جاتا تھا، نہ خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا، یہاں تک اس قدر نیچے وہ لوگ گر گئے تھے کہ اگر کسی کی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنی بیٹی کو اٹھاتا، اس کو زندہ ہی زمین کے اندر دفن کر دیتا، اس کو زندہ ہی زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا دردناک واقعہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز ہیں، ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بلکہ ابھی صحابی نہیں بنے، ایک آدمی آئے، عرض کیے یا رسول اللہ، میں نے آسمان سے بھی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بتا سو صحیح کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، میرے گناہ کی حد کوئی نہیں، میرے گناہ کی پیمائش کوئی نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے آسمان سے بھی بڑا گناہ کیا؟ اس نے کیا یا رسول اللہ، میں نے آسمان سے بھی بڑا گناہ کر دیا۔ پیارے آقا نے کہا کہ زمین سے بھی بڑا گناہ کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، زمین سے بھی بڑا گناہ کر دیا۔ پیارے آقا نے کہا پہاڑوں سے بھی بڑا گناہ کر دیا؟ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے پہاڑوں سے بھی بڑا گناہ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرف توجہ چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران رہ گئے کہ کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تو بتا تو صحیح کتنا بڑا گناہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، گناہ میرا یہ ہے کہ میں جو ہے زمانہ جاہلیت میں ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا دوسرے ملکوں کے اندر، تو میں اپنی تجارت کی غرض سے گھر سے نکلنے والا تھا، تو ادھر میری بیوی کے ہاں پیٹ کے اندر جو ہے بچہ یا بچی تھی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجارت کے لیے جانا ہی جانا ہے، تیرے جو ہے پیٹ سے اگر بچہ پیدا ہو تو اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ لینا، اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا پوسنا، میں آؤں گا اپنے بیٹے کو دیکھوں گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اگر تیرے پیٹ سے بیٹی پیدا ہوئی تو تم کیا کرنا؟ اس بیٹی کو جو ہے مار دینا، اس بیٹی کو قتل کر دینا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رحمت للعالمین تھے، وہ سن رہے ہیں آپ کی جو ہے آنکھوں سے بھی آنسو، صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو، تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں چلا گیا اپنے سفر کے اندر، تجارت کے سفر کے اندر، جب میں کئی سالوں کے بعد 2 یا 3 سالوں کے بعد واپس آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اپنے گھر کے اندر کہ ایک چھوٹی چلنے پھرنے والی بیٹی ہے، وہ بچی ہے، وہ جو ہے کبھی ہمارے گھر آتی ہے، کبھی گھر سے باہر چلی جاتی ہے، کبھی ہمسایوں کے گھر جاتی ہے۔ تو میں نے 2-3 دن ٹھہرنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، یہ لڑکی کون ہے جو آج کل ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ چکر لگاتی ہے، آتی جاتی ہے؟ تو میری بیوی نے مجھ سے چھپانے کے لیے کہا کہ یہ جو ہے ہمسایہ، جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کی لڑکی ہے، ہمارے گھر کھیل کود کے لیے آ جاتی ہے۔ جب چند مہینے گزر گئے تو اس کا سونا کھانا پینا بھی ہمارے گھر ہونے لگا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا ماجرا ہے، یہ کہیں تمہاری بیٹی تو نہیں؟ اس نے کہا، بیوی نے کہ قسم اٹھاؤ تم اس کو نہیں مارو گے۔ وہ بیوی رونے لگ گئی، اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ میری بیوی نے بتا دیا کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، وہ جو حمل تم چھوڑ کر سفر کے اوپر چلے گئے تھے، اس حمل سے اللہ نے ہمیں یہ بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، رحمت سے نوازا ہے۔ وہ باپ جو ہے اپنا منہ بند کہتا ہے میں نے کر لیا، خاموش ہو گیا، لیکن وہ کہتا ہے میرے اندر ایک آگ جل گئی کہ میرے رشتہ داروں کو اگر پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تو بیٹی ہے تو میں کس کو منہ دکھانے کا لائق ہوں گا؟ اگر جو ہے اس بیٹی کو رخصت کرنا ہوا، میں کسی کا جو ہے سسر بنوں گا۔ وہ سسر بننے کو بہت بڑی تذلیل سمجھتے تھے، وہ سسر بننے کو بہت بڑی تذلیل سمجھتے تھے اپنے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ چند دن گزرتے رہے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو کہ
یہ ہماری بیٹی ہے، میں نے اپنے ارادے اس بیوی کو نہیں بتائے، بیٹی تو ہماری ہے، میں اس کو اس کے ماموں سے ملانے کے لیے لے جاتا ہوں، تو اس کو نہلا، اچھے کپڑے پہنا، سرما اور تیل لگا۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی نے ایسے ہی کیا، اس بیٹی کو نہلایا، سرما اور تیل لگایا، تیار کیا، تو میں نے اس کو اپنے گود کے اوپر اٹھایا، اور جو ہے جب گھر سے میں نکلنے لگا تو ایک بیلچہ بھی میں نے اٹھا لیا اپنے ساتھ اور چل دیا۔ جب جو ہے آبادی سے باہر نکل گیا، جنگل کے اندر پہنچ گیا، تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اس لڑکی کو وہاں بٹھایا۔ جب میں نے اس کو بٹھایا تو میں ایک کھڈا کھودنے لگ گیا، گڑھا کھودنے لگ گیا، بیلچے سے مٹی نکال رہا ہوں، اور اب وہ مٹی جو میرے بدن اور میرے کپڑوں پر پڑ رہی ہے، وہ ننھی سی بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے وہ مٹی بھی پیچھے کر رہی ہے، اپنے باپ کا بدن صاف کر رہی ہے۔ یہ بات آج تک ہمارے معاشرے کے اندر مسلم ہے کہ بیٹا، یعنی بیٹا اپنے باپ سے اس قدر محبت اور اپنے باپ کو اتنی عزت اور شفقت نہیں دے سکتا کہ جس قدر بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، جس قدر بیٹی اپنے باپ کے ساتھ جو ہے محبت اور پیار کرتی ہے، بیٹا اتنا پیار نہیں کر سکتا۔ بیٹے بڑے ہوتے ہی جو ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے چکروں میں لگ جاتے ہیں، یا اپنے کاروبار اور اپنی ملازمت اور اپنی جو ہے زراعت کے چکروں میں لگ جاتے ہیں۔ بیٹی اگر بیاہ کے دوسرے گھر چلی بھی جاتی ہے، پھر بھی اس کو اپنے بھائیوں کا خیال، اس کو اپنے باپ کا خیال رہتا ہے۔ کہیں بھائیوں کی بری خبر سن نہ لے تو وہ فوراً بھاگتی ہے بھائیوں کی طرف، اگرچہ بھائی اس کی جو ہے طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن بیٹی کے اندر اللہ نے یہ اثار، محبت اور جو ہے ایک پیار کا مادہ رکھا ہے، وہ اپنے بھائیوں اور باپ کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے۔ بیٹے اپنے باپ کے ساتھ اس قدر محبت نہیں کرتے۔ تو یہی محبت کا جو اصول تھا اس ننھی سی بچی نے بھی دہرایا کہ وہ اپنے باپ کے جسم کو صاف کر رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ اگلے ہی لمحے کے اندر یہ جو ٹویا اور کھڈا کھودا جا رہا ہے، میرا باپ اسی کے اندر مجھے دفن کر دے گا، اسی کے اندر میری جان لے لے گا۔ تو بلکہ وہ بیٹی جو ہے اپنے باپ کے کپڑے بھی صاف کر رہی ہے، بدن بھی صاف کر رہی ہے، اور کبھی جو ہے باپ سے بیلچہ لے کر خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے مٹی نکال رہی ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، اس ادا کو بھی دیکھ کر مجھے ترس نہ آیا، میں اس ٹویا اور کھڈا کھودتا رہا۔ جب کس قدر وہ کھود لیا تو جو ہے میں نے اپنی بیٹی کو اس کے اندر رکھ دیا، میں نے اپنی بیٹی کو اس کھڈے کے ٹوئے کے اندر رکھ دیا۔ اب میری بیٹی کو نہیں پتا کہ میری جان جانے والی ہے۔ جب میں اب اس بیٹی کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں، وہ بیٹی خود مٹی کی جو ہے بکے بھر بھر کے اپنے اوپر ڈال رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیا ابھی ماجرا ہونے والا ہے۔ اب جو ہے وہ جب مٹی اس کے گلے اور منہ تک آئی تو پھر وہ بیٹی رونے لگی، وہ بچی رونے لگی اور کہنے لگی ابا جان مجھے کیا کر رہے ہیں، مجھے کہاں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس لڑکی نے یہ بھی الفاظ تاریخ کے اندر لکھے ہیں، بچی نے کہا کہ ابا جان مجھے اس بیابان جنگل کے اندر چھوڑ دو، میں پتے اور درختوں کی ٹہنیاں کھا کر گزارا کر لوں گی، لیکن میری جان نہ لو، مجھے جو ہے زندہ زمین کے اندر دفن نہ کرو۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے اس کے سینے کے اوپر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی، بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس بیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ اب صحابہ بھی رو رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کی قبر بنا دی اور میں اپنے گھر کے اندر واپس آ گیا، کیا آج اس وقت میرا یہ گناہ بھی معاف ہو سکتا؟ چونکہ وہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام تو نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا، یعنی جب مشرک اور کافر تھا تب کیا تھا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو شخص اسلام لے آئے میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غور سے سن لے، اسلام اتنا طاقتور دین ہے کہ تیرے کلمہ پڑھنے سے تیرا اللہ نے یہ گناہ بھی معاف فرما دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا یہ
معاشرے کے اندر جو عورت کو اس طرح سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک اور واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر ایک حاملہ عورت گلی محلے سے جا رہی ہوتی، دو آدمی بیٹھے ہوتے، تو ایک کہتا کہ اس کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے، دوسرا کہتا کہ اس کے پیٹ کے اندر لڑکی ہے، دونوں کی آپس کے اندر بحث ہو جاتی تو شرط لگ جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے میں تجھے 5 اونٹ دوں گا، اگر دوسرا کہتا ہے اگر لڑکی ہے تو میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ تو انتظار نہیں کیا جاتا کہ اس کی ولادت کا انتظار کر لیا جائے، بلکہ عورت کو جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہوئے اسی وقت اس عورت کو جو ہے ذبح کر دیا جاتا اور اس کے پیٹ کو کھول کر دیکھ لیا جاتا کہ اس کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ واقعات ہوئے ہیں تو کتابوں میں لکھے۔ اس قدر ضلالت کی زندگی تھی عورت کی اسلام کے آنے سے پہلے۔ جب اسلام آیا تو اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دین اسلام نے عورت کو عزت کی بلندیوں تک پہنچایا، عورت کو جو ہے عزت کا مقام بخشا اور عورت کو جو ہے گھر کے اندر سربراہی دی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حکم اتار دیا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ اور جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کیا عزت تھی۔ ایک واقعہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب 2 بھائی تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا تو آپس کے اندر دونوں بھائیوں نے جائیداد کی تقسیم کرنی شروع کی، باپ کی جائیداد کی تقسیم کرنی شروع کی بھائیوں نے آپس کے اندر۔ یہ گھر تیرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کھیت تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ ساری جائیداد کی جب تقسیم ہو گئی تو دونوں بھائی اپنی ماں کو کہنے لگے کہ تجھے بھی ہمارے باپ نے بازار سے خریدا تھا، تجھے بھی ہم بازار میں بیچیں گے اور جو دام تیری قیمت کے لگیں گے ان کو بھی ہم آپس میں ادا کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عورت کی اس قدر تذلیل کی جاتی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج اللہ نے عورت کو بڑا مقام بخشا ہے۔ ماں کی صورت میں ہو تو پھر اللہ نے کہا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا معروفا، کہ تمہاری ماں جب تمہیں دیکھے یا کچھ کہے تو اس کے سامنے اف بھی نہ کہو، آواز بھی نہ نکالو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے والدین کو ثواب کی نیت سے ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک مقبول حج اور عمرے کا اس شخص کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہے یا ان قبول ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو والدین کے چہرے کو ثواب کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ محبت اور پیار سے دیکھتا ہے، اللہ ایک حج اور ایک عمرے مقبول کا اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ مقام ہے والدین کا اور عورت کا۔ اگر بیٹی ہے تو اللہ نے فرمایا وہ تمہاری بیٹی تمہارے گھر میں رحمت ہے، اگر وہ بہن ہے تو اللہ نے فرمایا، دین اسلام نے فرمایا کہ تمہاری بہن کے ساتھ تمہارا نصیب لکھا ہوا ہے، تم اپنی بہن کے اوپر خرچ تو کر کے دیکھو، اپنی بہن کو سہولت تو دے کر دیکھو، میں تمہارے گھر کے اندر رزق کی فراوانی کر دوں گا۔ آج ہم اپنی بہنوں کو بھول جاتے ہیں، سال ہا سال مہینے در مہینے یاد نہیں رہتی کہ فون بھی کرنا ہے یا نہیں، ان کے گھر جانا بھی ہے یا نہیں، ان کو کوئی ضرورت ہے یا بھی نہیں۔ اگرچہ ہمارے اوپر ان کے بڑے حق ہیں، ہم اپنی بہنوں کی جائیدادوں کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر بھی بہنوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے کہ میری بہن میرے اپنے گھر کے اندر پریشان ہے، سکھی ہے یا جو ہے دکھ دار ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، عورت کو عزت دینا یہ ہمارے اسلام نے سکھایا، عورت کو عزت دینا یہ ہمارے اسلام نے سکھایا ہے۔ عورت سے بدتمیزی کرنا، آج ہم اپنے کاروبار کے لیے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سنتے ہیں، لوگوں کی خوشامد بھی کرتے ہیں، لوگوں کے آگے ہنس ہنس کر بات بھی کرتے ہیں، اگرچہ وہ بات ہماری مزاج کے خلاف کر رہا ہے پھر بھی ہم مسکرا کر دیکھیں گے کہ 100 روپے کا 1000 روپے کا لاکھ روپے کا میرا نقصان نہ ہو جائے، لیکن گھر جاتے ہی عورت کے اوپر حکمران بن جائے۔ ہمارے نبی کی زندگی پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے اندر خود جھاڑو بھی دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے برتن بھی دھوئے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوئی دھاگا لے کر اپنے کپڑے خود سلائی بھی کیے۔
یہ ہمارے نبی کی زندگی۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ آدمی کہ جو اپنے گھر والوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے اور اس کے گھر والے اس کے ڈر اور دبدبے کی وجہ سے اپنی ضروریات یا کوئی بھی اپنی خوش دلی کی بات، اپنے دل اور زبان کی بات اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ برائیاں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ ہم اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے، سب کے حقوق اللہ نے ایک جو ہے میانہ روی کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ بتائے ہیں۔ آج ہم جو ہے بھائیوں کی وجہ سے یا کسی اور رشتہ داروں کی وجہ سے اپنی بیوی کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اس کو دباتے ہیں کہ جتنا مرضی یہاں تجھے دکھ ہے، پریشانی ہے، تجھے رہنا ادھر ہی ہے۔ یہاں تک کہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ عورت جب تم اس کو بیاہ کر گھر میں لاؤ، اس کا حق ہے کہ اس کو علیحدہ گھر دو، علیحدہ کھانا دو، علیحدہ لباس دو، اس کی ہر چیز علیحدہ رکھو۔ یہ بات ہم جو ہے اپنے علماء سے پوچھ کر تو دیکھیں، ان مسئلوں کو ہم سن کر تو دیکھیں، ہم بالکل حیران رہ جائیں گے کہ شریعت کے مسائل کیا ہیں اور ہم کس طرح چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جیسے شریعت کے اندر اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، اللہ ہم سب کو بھی عورت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا